السلام علیکم، میں ہوں جنید نوی چینل کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اور دوسرے اسکالرشپس کی انفارمیشن دیتے ہیں اپنے چینل پر، لیکن کچھ عرصے سے ہم نے چائنیز جو اسکالرشپ سے CSE، آنسو اور ان کے یونیورسٹی اسکالرشپ، اس کی بارے میں انفارمیشن ہم نے سٹاپ کی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں خود بھی چائنا میں تھا جب یہ کووڈ آیا، تو جب یہ دسمبر کا آخر تھا اور جنوری کا سٹارٹ تھا، جب وہاں چائنا میں لاک ڈاؤن لگا، تو میں خود جب وہاں تھا تو ہمیں اپنے روم سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو میں واپس آیا تھا فیبروری 10 کو 2020 میں، تو اس کے بعد سے ابھی تک بارڈرز اوپن نہیں ہوئے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ 2 سے 3 ماہ کا ڈیوریشن ہوگا اور یہ کھول دیں گے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم سب غلط ثابت ہوئے اس معاملے میں، اور ہمارا سامان بھی ہم وہیں چھوڑ کر آئے تھے اور سب کچھ کر آئے تھے۔ شروع میں جیسا اور میری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہونے والی تھی، جولائی کے اندر میں گریجویٹ ہو گیا تھا 2020 میں۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید ستمبر میں دوبارہ اوپن ہوں گے اور ہمیں دوبارہ یہ بلا لیا جائے گا، لیکن ستمبر میں اوپن نہیں ہوئے۔ ہم نے کہا شاید، مطلب ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے۔ ہم نے کہا شاید ابھی بھی کیسز ہوں گے اور یہ اپریل میں کھول دیں گے نئے سیمسٹر کے ساتھ۔ لیکن اگلا سیمسٹر بھی گزرا، یوں گزرتے 2 سال گزر گئے، لیکن انہوں نے چائنیز گورنمنٹ نے بارڈرز اوپن نہیں کیے۔ ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایشو کو گریٹ امپورٹنس دیتے ہیں، اور ہم سائنٹیفک اسٹڈی اور کوآرڈینیٹڈ مینر کے اندر ارینجمنٹس کریں گے، لیکن کوئی بھی اسپیسیفک ڈیٹس نہیں دی گئی تھی۔ سب سے پہلا ٹویٹ جو کہ آیا تھا یہ ساؤ ای کی طرف سے، جو کہ ابو وسیم کے نام سے مشہور ہے، ایک فارن منسٹر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ while ensuring the safety against COVID-19, China will arrange for Pakistani students to return to China and resume classes in prudent manner۔ یہ تب اسٹیٹمنٹ آئی تھی جب ہمارا پورا ایک ڈیلیگیشن، جب پرائم منسٹر صاحب جب بیجنگ گئے تھے اولمپک کے دوران، تو اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا۔ تو اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ یہ بھی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں تھی، پروڈنٹ مینر اور کوآرڈینیٹڈ مینر اور کیئرفل مینر ساری سیم تھنگ ہے، تو یہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد سے کیا کہتے ہیں، میں یہ چائنا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یونین ہے، اس کو میں نے فالو کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسٹوڈنٹ بڑی ایفرٹ کر رہے تھے، میں ان کا جو ہے نیوز دیکھتا رہتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ آیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے بعد ہمیں جواز نہیں ملا کہ یہ کیوں اوپن نہیں کر رہے۔ اگر ہم بیک جائیں اس کے ٹویٹس پر، تو کافی سارے جو ہے جرنلزم والے اس کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ کوئی پازیٹیو سٹوریز آ رہی تھیں اور کہیں سے نیگیٹیو سٹوریز آ رہی تھیں۔ کئی جگہ لوگ ہوپ فل تھے، جس طرح کہ دیکھیں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ کبھی نیوز آتی تھی کہ اب یہ اوپن ہو جائے گا، ایک پازیٹیو نیوز آتی تھی، اور ساتھ ہی دوبارہ تھوڑی سی نیوز آ جاتی تھی اگین کہ کیسز دوبارہ آ گئے ہیں اور ان کا ابھی زیرو کووڈ پالیسی کو چھوڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو جب مختلف سرویز بھی کیے گئے، جس میں مختلف لوگوں نے کہا کہ پوچھا گیا کہ کوارنٹائن فنڈڈ ہونا چاہیے یا گورنمنٹ کو اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے، میرا بھی یہی خیال تھا کہ کوارنٹائن فنڈڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ یہ بن جاتی ہے، اور موسٹلی مڈل کلاس ہی تقریباً چائنا میں پڑھنے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہائی کلاس تو پڑھنے نہیں جا رہے۔ تو کیا کہتے ہیں، ان کے پاس اتنا تو بجٹ نہیں ہے کہ وہ فیسز بھی پے کریں جو اسکالرشپ پر نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہ خرچہ بھی اٹھائیں۔
اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنی وہاں علیحدہ وہ جو لیونگ ہے وہ علیحدہ کریں. تو اس میں یہ تھا, لیکن کیا کہتے ہیں ویزا ریسٹرکشنز تو اوپن ہی نہیں ہوئی ہے, ویسے ہی ایک سروے چلتے جا رہے تھے. یہ جس طرح کے پرائم منسٹر میں نے آپ کو بتایا جب وہ بیجنگ میں ملے تو اس وقت کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی, اور مختلف فیک سرکولرز بھی چلے جن میں بتایا گیا کہ بھئی چائنا جو ہے پروڈنٹ مینر یا سوچ رہا ہے اوپن کرنے کی اپریل کے اندر, یا کیا کہتے ہیں اپ کمنگ سپتمبر میں. تو اس بیجنگ کے ٹور کے بعد میں نے ایک چیز آبزرو کی, جو پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے ان کا جو ٹویٹ کرنا تھا وہ بہت کم ہو گیا, لیکن انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ میدان میں آئے, اور انہوں نے بہت زیادہ ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر. کافی سارے ریکارڈ بریک ہوئے, بہت کچھ کیا. لیکن بیجنگ اولمپک کے بعد آئی ڈونٹ نو وائی اسٹوڈنٹس اسٹاپس ڈوئنگ ٹویٹس اباؤٹ ٹیک اس بیک ٹو چائنا. مجھے نہیں پتا وہ کیوں خاموش ہو گئے, لیکن پہلے یہ ٹرینڈنگ میں آتا ہوتا تھا, لیکن اب یہ ٹرینڈنگ میں آنا بند ہو گیا ہے, لوگوں نے ٹویٹس کرنا بند کر دیے ہیں. میرے خیال سے اس کے 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. شاید کہ وہ ہوپ فل ہیں, جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی نیوز آئی کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کافی سارے اسٹوڈنٹس نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہمیشہ سے وہی بات رہی کہ بیجنگ گورنمنٹ جو ہے اپنی زیرو کووڈ پالیسی کو نہیں چھوڑ رہا. مختلف اسٹوڈنٹس جو ہے, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے چائنا میں اسکالرشپ کے پر تو بہت کم, لیکن میڈیکل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں, اور اسپیشلی انڈیا سے بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, یہ دیکھیں ڈاکٹر شاہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹس جو ہے کچھ ارینج کیے ڈفرینٹ ڈیٹس پر, اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ مینر ٹھیک ہے, جس طرح کے بعد میں نے پہلے کی تھی. یہ دیکھیں پھر وہی بات تھی, کوآرڈینیٹڈ مینر. اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں گے یہی کہہ رہے تھے کوآرڈینیٹڈ مینر. تو بس ایک لفظ چینج کر دیا انہوں نے, وہ کوآرڈینیٹڈ مینر کو انہوں نے چینج کر دیا وتھ پروڈنٹ مینر, لیکن کوئی بھی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی. مجھے نہیں پتہ کہ کیا سوچ رہے ہیں چائنیز. ریسنٹلی کیا کہتے ہیں ابھی سننے میں آیا کہ میں ذرا اوپر مجھے جانے دے, میں آپ کو شو کرواتا ہوں کہ ریسنٹلی سننے میں آیا ایک نئے ان کے منسٹر صاحب یا جو بھی ان کی کوالیفیکیشن ہے وہ آئے میدان میں, اور انہوں نے کہا کہ اس سال چائنا کچھ نہ کچھ پالیسی جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گا. تو اس سے بھی ہوپ آئی, لیکن کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹویٹس چلتے رہے کہ بھئی چائنا جو ہے اپنی زیرو کووڈ پالیسی کو نہیں چھوڑا. تو میں یہاں نیچے آتا ہوں تو شاید اوپر میں ہی وہ مجھے کہیں مل جائے, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان منسٹر صاحب کو. تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سال جو ہے وہ رول آؤٹ کچھ کریں گے, اور کیا کہتے ہیں یہ بھی نیوز چلی کہ انہوں نے کچھ ٹویٹس اور بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ پالیسی انڈر وے ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کنٹریز کے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. یہ بیسیکلی ہے منسٹر کونسل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ فارن منسٹر چائنا. انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, I just learned our 2 governments are making arrangements for the return of the Indian students. اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم اس سال کچھ نہ کچھ رول آؤٹ ضرور کریں گے. یہ دیکھیں, یہ اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا, اس کے بعد ان کا ٹویٹ آ گیا تھا کہ لیکن ہم جو ہے گراؤنڈ سچویشنز بھی لازمی دیکھیں گے. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو میں دکھا سکوں ان کا وہ, جس ہیں ویری مچ انڈرسٹینڈ یور کنسرن. تو یہ وہ ایشوز تھے, یعنی کہ فیبرری 7 2022 فرسٹ ٹائم تھا جب انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم بلا رہے ہیں. اس کے بعد پھر کافی عرصے بعد یہ اپریل میں دوبارہ ان کا یہ سٹارٹ ہوا
جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم ارینجمنٹس کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی مجھے ان کا مزید مل جائے. ٹویٹ تو میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال ہم کوئی نہ کوئی پالیسی کو رول آؤٹ کریں گے. تو چلیں وہ نہیں مل رہا تو میں ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا. تو لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ کب تک رول آؤٹ ہو جائے گا, کیا ٹائم فریم ہوگا, کب آ سکتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ایک نیوز میں نے کل سنی اور اس میں کہا گیا کہ 251 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ HEC اور فورن منسٹری وغیرہ مل کر ارینج کر رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ کے ریٹرن کے لیے. اس پر وہ بیسیکلی ٹرائل بیسز ہے. اس کے بعد اگر وہ بیچ صحیح رہا, کوئی کیسز میں انکریز نہ نظر آیا, تو وہ کیا کریں گے, مزید 1500 پلس اسٹوڈنٹس کو دوبارہ بلائیں گے. تو بیسیکلی یہ سننے میں آیا کہ وہ اس طرح چارٹرڈ کوئی پلین کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو وہاں لے کر جائیں گے اور ٹرائل بیسس پر دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں اور ہم نے کس طرح سے حکمت عملی یا اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. میں کنکلیوڈ اس طرح کروں گا اس ویڈیو کو کہ میں اپنی رائے کیا دیتا ہوں. ایز گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے, وہ کیا چاہتی ہے مجھے نہیں پتہ. اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, اسپیشلی جو کہ PhD کر رہے تھے, ماسٹرز کر رہے تھے, یعنی کہ جو کہ جاب کر رہے تھے اور فیملی والے تھے. تو ان کو کوئی اسٹائپنڈ نہیں آیا, یہاں جابز اپرچونیٹی کوئی تھی نہیں. کیوں؟ انہوں نے اکیڈمکس چنی ہوئی تھی اور یونیورسٹی ساری کلوز تھی. آپ کے اگر وہ اپلائی بھی کرتے تھے تو موسٹلی لوگ انہیں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور انہیں وہ کوئی بھی پوسٹ نہیں دیتے تھے, یا اگر کوئی پوسٹ ہوتی تو وہ بہت ہی لو ہوتی تھی کہ وہ اپنی فیملی کا اس سے خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے. سیکنڈلی جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ MBBS والے تھے وہ اس طرح متاثر ہو رہے تھے کہ ان سے فیسز لی جا رہی تھیں, وہ فیسز پے کر رہے تھے لیکن آن لائن کلاسز دی جا رہی تھیں, اور کیا کہتے ہیں آن لائن کلاسز سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ بھی ہم یہ ڈگریز ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو ان کے لیے یہ ایک اور پریشانی بن گئی تھی. اور جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا آن لائن کام نہیں چل سکتا تھا, اسکالرشپ پر تھے یا سیلف فنڈیڈ تھے, ان کے سیمیسٹر سسپینڈ کر دیے گئے. اب فار ایگزامپل کوئی ماسٹرز کرنے گیا اور 2 سال کی وہ ڈگری ہے اور تیسرا سال چل رہا ہے, تو اس کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ اس نے ایک فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور آن لائن گھر بیٹھے ڈگری کر لی, یا کیا کہتے ہیں ان کے سیمیسٹر سسپینڈ کروا دیے گئے اور ابھی تک وہ اپنی ڈگری کے انتظار میں ہے. تو ایک جو کنسرن ہے کہ یہ جو اتنے سال ضائع ہوئے اسٹوڈنٹس کے, ان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا. بزنس تو نہیں رکا, بزنس تو چلا, بزنس کے لیے ساری چیزیں کھولی بھی گئیں, سب کچھ ٹرانسپورٹ بھی کیا گیا, لیکن اسٹوڈنٹس کے بارے میں بہت سخت رہے. تو اسٹوڈنٹس کے ان سالوں کا ازالہ کون کرے گا, ایک تلخ حقیقت ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر اب اوپن بھی ہوتے ہیں تو جنہوں نے سیمیسٹر وغیرہ سسپینڈ کیے ہوئے تھے اور PhD کی ڈگری ٹائمنگ فار ایگزامپل 3 ایئرز یا 4 ایئرز تھی, تو انہیں کیا ایکسٹینشن دی جائے گی. اور نیکسٹ کوشچن جو میری ایڈوائس بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں فیوچر میں چائنا کو ابھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے. تو اس کے اوپر میں صرف اپنی رائے دوں گا, صرف یہ میری رائے ہے, مطلب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس پہ لازمی عمل کریں. کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اوپن ہو جائے گا, اور میری رائے کے مطابق ابھی ستمبر میں مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے, تو آپ اپلائی کریں. اگر آپ بھی میری رائے سے متفق ہیں, ایگری کرتے ہیں, تو میرے لحاظ سے ابھی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اور ابھی آپ کو چائنا اپلائی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ان کنٹریز کو دیکھنا چاہیے جو کہ ابھی اوپن ہے, اور ویٹ کرنا چاہیے کہ کب یہ اوپن کرتا ہے اپنے ویزاز.
جب یہ اسٹوڈنٹ ویزا اوپن کرے اس کے بعد میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اپلائی کریں. چائنا ایک بہت اچھا کنٹری ہے, آپ کو بہت گرومنگ بھی ہوتی ہے, وہاں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈس بھی اچھے ہیں. لیکن یہ پالیسیز کیا تھیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں آپ کو ڈسکریج نہیں کروں گا کہ آپ وہاں نہ پڑھیں, لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز ضرور کروں گا کہ آپ ویٹ ضرور کریں جب تک کہ بارڈر اوپن ہو جائیں. اگر بارڈر اوپن نہیں ہو رہے ابھی, اگر انسرٹینٹی ہے, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ابھی اپلائی نہ کریں. جب آپ سمجھیں کہ یا کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن آ جائے کہ ہاں اب ہم بارڈرز اوپن کرنے جا رہے ہیں اور کنفرم ہے کہ اسٹوڈنٹس اب جائیں گے, تو آپ ضرور اپلائی کریں اور ضرور چائنا کو ایکسپلور کریں. چائنا ایک نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت اور پیاری کنٹری ہے, لوگ بھی وہاں بڑے اچھے ہیں, فارنرس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جس میں میرا اوور ویو تھا پورا یہ 2 سال کا, اور میری ایک چھوٹی سی رائے تھی کہ فیوچر میں بھی آپ کو چائنا کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.